خصوصاً على أفضل الصحابة الذين آمنوا والذين يبيتون لربهم سجدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله میں چٹھیاں غم دیاں نت روز پاواں کملی والے نو میں چٹھیاں غم دیاں نت روز پاواں کملی والے
جدائی حال دل کس نو سناواں کملی والے جناب آمینہ جایا حلیمہ گود وچ پایا کھلا کے تر گیاں دوویں او ماما کملی والے نو کھلا کے تر گیاں دوویں او ماما کملی والے نو میں چٹھیاں غم دیاں نت روز پاواں کملی والے نو نہایت واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار امام الانبیاء شب اسرا کے دھولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اور پاک بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام اور استغاثہ کلام پیش کرن دی اللہ کریم دی پاک بارگاہ چ دعائے رب کریم ساڈا کچھ لمحات واسطے ذکر خیر کرنا سننا سنانا اپنی عظیم بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان مکرم ساری خوش بختی اس گل دی ہے اسی خوش نصیب اس ذات تے ضروری ہاں اس گل تے ضروری ہاں کہ اس پاک ذات وحدہ لا شریک رب العالمین نے اساں مسلمان پیدا فرمایا۔ مسلمان ہون دے نال نال اساں مسلماناں دے گھر پیدا فرمایا۔ مسلماناں دے گھر پیدا ہون دے نال نال رب نے جڑا ساڈے تے خصوصی فضل فرمایا خصوصی کرم فرمایا او اے وے کہ لجپال آقا کریم آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات اساں نوں عطا فرمائی۔ اسی اللہ کریم نے سانوں اپنے امام الانبیاء دا پیارا سونا نبی سچا تے اعلی اخلاق دا مالک اپنا پیارا نبی سانوں عطا فرمایا اساں نوں اون دی امت تو جو پیدا فرمایا۔ عزیزان مکرم ایک کوئی عام گل نہیں دی رب کریم اس بندے تے راضی ہوتا ہے جڑا بندہ رب دے قریب ہو جاتا ہے، جڑا بندہ رب نو اپنا خالق اپنا مالک اپنا رب مان لیتا ہے تے میرا مالک فرون تے کرم فرما چاہتا ہے۔ پھر کرم کمان دے نال نال میرا مصطفیٰ کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی راضی ہو جاتے ہیں، آپ بھی کرم فرما دیتے ہیں تے میرا رب اونی دیر تک کرم نہیں کرتا جنی تک انہیں اندر سونا محبوب راضی نہ ہو جاتا۔ سمجھ جائے جدوں بھی اسی سانو ٹائم ملے کوشش کرنی چاہیے کہ سانو ہما وقت
اپنے پاک نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات سے زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھیے اور سرکار دے ہر فرمودات تے، سرکار دے ہر قول و فعل تے، سرکار دے ہر پاک فرمان تے اللہ کریم سانو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزاں نے مکرم میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا پاک فرمان ہے ساڈا امتی ہوئے، سانو منن والا ہوئے تے میری ذات تے 50 مرتبہ دن کے اندر درود پاک پڑھے، 50 مرتبہ، 50 کی اوقات ہے، کی حیثیت ہے۔ بندہ فجر کی نماز پڑھے تے 10 باری حضور دی پاک ذات تے درود پاک پڑھے تے 10 باری ہوتا ہے، زور نو 10 باری پڑھے تے 20 باری ہو جاتا ہے، عصر دی نماز پڑھے تے 10 مرتبہ پھر ہو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات تے درود پاک پڑھے تے 30 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ بندہ مغرب یعنی شام دی نماز ادا کرے تے 10 باری پڑھے، رب کریم راضی ہو کے 40 مرتبہ حضور دی ذات تے درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ جدوں بندہ عشاء دی نماز پڑھے تے سرکار دی پاک ذات تے 10 مرتبہ درود پڑھے تے 5 نمازاں نے ہر نماز دے وچ 10 باری درود پڑھے تے میرے آقا دا فرمان ہے کہ جیڑا ساڈا امتی میری ذات تے دن دے اندر 50 مرتبہ درود پڑھے گا، کل قیامت والے دن، کل قیامت والے دن میں اس اپنے امتی دے نال مصافحہ فرماواں۔ یہ میرے سرکار دا فرمان ہے، کوئی عام ہستی نہیں، کسی عام ہستی کی گل نہیں ہو رہی، میرے سرکار دا پاک فرمان ہے کہ ساڈا امتی ہوئے دن دے اندر پیار محبت تے شوق تے ذوق کے نال باوضو ہو کے میری ذات تے درود پڑھے گا، کل قیامت والے دن میں تمہیں مصافحہ فرماؤں گا۔ مصافحہ فرماتا ملے گا کی؟ مصافحہ فرمانا ہے سرکار نے، مصافحہ فرمانا اسی کتنا مصافحہ فرمانے سانو ملتا کی؟ سانو رب دی طرفوں سلامتی عطا ہوتی ہے، لیکن جڑی سرکار دے پاک ذات چوں سلامتی ملنی ہے اللہ دے بندیو، وہ کوئی عام حیثیت دی مالک نہیں۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اے ماشاءاللہ اس مسجد کا نام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، سرکار مدینہ علی تحیۃ و صلاۃ و سلام اپنی پاک بیٹی خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا دے حجرہ مبارک وچ گئے، میرے سرکار دی پاک بیٹی روٹیاں مبارک تندور تے پہ لانیاں سن۔ میرے سرکار نے فرمایا بیٹی کی کر دیو پہ؟ فرمایا ابا حضور میں تندور تے روٹیاں پہ لانیاں۔ فرمایا کس واسطے روٹیاں کس واسطے؟ فرمایا سونیا حکم مینوں بھی لگی ہے تے شہزادیاں بھی بھوک لگی ہے، مولا کائنات مولا علی واسطے بھی سونیا میں پکا رہی ہاں۔ فرمایا صرف اپنی بھوک مٹان واسطے میرے سرکار نے فرمایا بیٹی ایک کام نہ کریے؟ فرمایا جی ابا حضور حکم فرماؤ۔ فرمایا کہ ایک پیڑا مینوں نہیں دیندے تاکہ ایک روٹی میں بھی لگا دیا؟ آئے آئے میرے سرکار نے فرمایا کہ مینوں ایک پیڑا نہیں دیندے ہو تاکہ میں بھی تندور کے اندر ایک روٹی لگا دیا؟ فرمایا جی حضور آپ سرکار نے ایک آٹے کا پیڑا دیتا، میرے سرکار نے اپنے ید اللہ فوق ایدی مبارک والے مبارک ہاتھاں دے نال روٹی بنائی تے تندور دے وچ لا دی۔ سجدہ کائنات نے 2-4 جنیاں بنانیاں سن، روٹیاں بنائیاں، بنانیاں رہیاں، روٹیاں پک کے تیار ہو گئیاں، لیکن جڑی سرکار نے روٹی لائی، جڑی سرکار نے تندور کے اندر روٹی لائی وہ ویسے دی ویسے کھڑی رہی۔ ہن ایتھے اگلی گل سن کے تسی اچھی سبحان اللہ کہہ دیتی تے میں سمجھا گا بگڑی میری بھی بن گئی ہے تو سونا رب بھی راضی ہو گیا ہے، چودہ مصطفیٰ کریم بھی راضی ہو گیا، اچھی باری سبحان اللہ ضرور کہنی ہے۔ میرے عظیم غلاموں، میرے سرکار کے غلاموں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تندور کے اندر روٹی لا رہی تھی، سجدہ کائنات نے جنیاں روٹیاں لانیاں سی لگا دیتیاں، پک کے تیار ہو گئی روٹیاں، آپ نے جڑی اپنے دستے مبارک نہ لائیاں تیار ہو کے اپنے باہر بھی کر لیاں۔ جڑی روٹی میرے سرکار نے تندور کے اندر لائی پکی نہ تیار نہ ہو سکی، سرکار آپ کے حجرے مبارک چ ہوندے ہوئے واپس سرکار مسجد نبوی تشریف لے گئے۔ سجدہ کائنات کدی روٹی نو ویکھدی ہے، کدی وقت نو ویکھدی ہے، 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ ادھا گھنٹہ گزر گیا، دیکھا روٹی جویں لائی اوویں ہی کھڑی۔ میں دسنا کی چاہنا وا کہ سرکار دے ہاتھ لگن نال ہوندا کی ہے؟ فرمایا کہ آپ نے برقع اوڑھیا اور
اور میرے سرکار کی بارگاہ چ گئیاں عرض کردیاں نے کہ یا رسول اللہ میرے سرکار نے جو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پاک بیٹی کے نال پیار ہے نا تسی اج بیٹیاں والے بیٹھے ہو اج پتہ تے انہوں ہی ہے نا کہ بیٹی دا مقام کیویں میرے سرکار جدو آپ سیدہ کائنات آپ دے ویڑے چاہیے آپ دے حجرہ مبارک چاہیے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ سرکار نے دیکھا کہ آپ استقبالن کھڑے ہو گئے آپ اتمن کھڑے ہو گئے فرمایا بیٹی جی آیا نو کیویں آیا فرمایا جی آجو فرمایا سونے میں تھوڑے تو اداس ہو گئی ہاں سرکار نے فرمایا اے سیدہ کائنات تھوڑی دیر تک گزری ہے میں تساں دے کول ہو کے آیا ہوں اداس بھی ہو گئے فرمایا سونے میں کی کرا میں تانوں دیکھا نہ تے میرا گزارا ہی نہیں میرا سونے گزارا ہی نہیں ہوتا فرمایا پھر کیویں آمد ہوئی عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے جڑیاں روٹیاں تے میں لائیاں کملی والیاں تے روٹیاں پک کے ہو گئیاں تیار فرمایا پھر اگلی گل کی سرکار دسنا چاہتے سن میرے سرکار فرمایا پھر اگلی گل کی ہے فرمایا سونے روٹی تسی بھی بنا کے تندور دے وچ لائی سی اونچی تے بولو سبحان اللہ اونچی ساری باندھی ہے میرے سرکار نے فرمایا پھر گل کی ہے فرمایا سونے پکدی نہیں پئی ہائے ہائے سبحان اللہ سونے پکدی نہیں پئی جیڑی سونے تواڈے ہتھاں مبارکاں نال پک کے تندور چ لگ چکی ہے میرے سرکار نے فرمایا اے میری بیٹی اے دنیا دی اگ ہے فرمایا جہنم دی اگ بھی آ جاوے اونوں چھو نہیں سکدی پتہ ہی چلیا جڑا حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات تے درود پاک پڑھدا ہے میرا کریم آقا جو اون دے نال مصافحہ فرما لیندے نے پھر جہنم دی اگ دی جرأت کی ہے میرے حضور دے غلام نوں اگ چ ساڑ سکے میرے ہر ویلے چاہتے ہیں ہر وقت چاہتے ہیں کہ ساڈا غلام ہوئے ساڈا امتی ہوئے کرتا ہوئے ساڈے نال پیار سرکار دے نال پیار کرنے والا کیا جہنم تے آ کے سڑ سکتا ہے کدی نہیں ہو سکتا عزیزاں نے مکرم کرم نوازیاں کدے تیرے ساڈے تیرے کرم نوازیاں ہونیاں ہی ہونے جدو سچے دل دے نال سرکار دے پاک فرمان من کے تے رب دے سونے محبوب دے بندے بن جائیں گے رب بھی راضی ہو جائے گا تے رب دا مصطفیٰ بھی راضی سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزاں نے مکرم قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں اللہ دی لا رائب کتاب قرآن مجید دے وچوں ایک مختصر سی آیت مبارکہ پیش کیتی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اج دا میرا موضوع بھی یہ ہوئی ہے اور میرا پہلا جمعہ بھی اس مسجد اندر ہوئی ہے اللہ کریم دی پاک بار کے دعا کرو رب مینوں حق بیان دی توفیق عطا فرمائے سن سنا کے اساں سارے نوں تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے رب کریم نے فرمایا کہ الا بے شک ان بے شک اولیاء اللہ جڑے اللہ دے بیلی نے یار نے سنگی نے دوست نے خوف علیہم ولا هم یحزنون انہاں نہ تے کوئی ڈر تے نہ ہی وہ غم دوست رب دا بندہ کیویں بھی کدوں بندہ رب دے نزدیک ہوندا ہے رب دی رحمتاں کدوں بندے تے چھادیاں نے ہمیشہ اس بندے تے رب دی رحمتاں اودوں نازل ہوندیاں نے بندہ رب دے فرمان من دے ہویا رب دا اعلیٰ بندہ بن جائے تو رب دے احکامات عمل کرے پھر رب بھی راضی ہو جاتا ہے پھر رب دا بیلی بن جاتا ہے سبحان اللہ جڑا رب دے فرمان کی نے رب کہندا ہے کہ جھوٹ چھڑ دیو گناہ چھڑ دیو 5 وقت کی نماز پڑھو قرآن پاک کی تلاوت کرو اپنے ہمسایہ کے نال اچھا سلوک رکھو فرمایا اپنی طاقت تو زیادہ اپنے ہمسایہ کا خیال رکھو اتنے ہمسایا کو گل کر دے اسی گل منن نوں تیار کوئی نہیں ہن ایک مثال کی گل ہے ایک نال دے گھر ایک بندہ بیمار پیا تے اسی آپ دے گھر اچھی ٹیپ ریکارڈر آ چھڑیے کیا اسی رب نوں راضی کر لاں گے ایک بندہ کراندا ہے پیا انہوں وہ زیادہ اچھی بولنا بھی انہوں مناسب نہیں لگ رہا تے بندہ اچھی ٹیپ لا کے تے ان دے بھی کان بند کر چھڈے تے آپ دے بھی کان بند کرواؤن دے معاملے دے وچ ٹیپ اچھی لا چھڈے نہ تے سمجھ آپ نوں پیا وے تے نہ سمجھ نال دے گوانڈی نوں پیا وے وہ بیچارہ پہلے بیمار ہے پہلے پریشان ہے تے بندہ انہوں ہور پریشان کر دے تے کیا ان دے وچ انسانیت ہے انسانیت نہیں فرمایا آپ تے بھوکے رہ لو لیکن بھوکے نوں کھانا کھلا دیو رب راضی ہو جاتا ہے رب راضی ہو جاتا ہے رب راضی ہو جاتا ہے لیکن رب نوں راضی کرنے واسطے سانوں کئی معاملات جڑے ویکھنے پیندے نے انسان ہو کے سانوں پکار کڈے تے دے کہ ہن تو بلا بچ کے چلا جائے گا
گال کڈن نال ہوندا کی ہے؟ گال کڈن نال جڑا بندہ کسی نوں گال کڈدا ہے پھر وہ یہ نہ سوچے بھی میں انہوں گال کر دیتی تو میں بڑا جڑا نا میرے سر تے تاج سج گیا میں بڑا کچھ کر لیا. فرمایا نہیں، او اللہ دے بندہ تو صبر کر، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والے دے نال. تو صبر تے کر کے تے ویکھ رب دے فرمان تے من. اللہ دے بندیو جدوں اسی رب دے مقبول بندیاں دے نال مل جاں گے، فرمایا پھر وہ بندے جڑے رب دے نیک بندیاں دے نال مل جاندے نے، رب کریم انہاں دے گناہوں نوں معاف فرما کے انہاں دے احکامات نوں اللہ کریم قبول فرما لیندا ہے. اللہ کریم ساڈے دلاں نوں ویکھدا ہے، ساڈیاں پڑھیاں نمازاں، ساڈے سجود، ساڈا قرآن پڑھنا، اے اللہ دی بارگاہ دے وچ اسی کوئی رب دے سامنے نہیں کردے. اسی جو کچھ کرنے صرف اپنے واسطے، اپنی قبر واسطے اسی بہتر کرنے پے. عزیزاں نے مکرم، قرآن مجید اللہ نے پاک کلام دے وچ اپنے انہاں نیک بندیاں دے واسطے حکم دیتا، فرمایا اے میرے نے، میں انہاں دا بندہ. اللہ دوسرے سوال فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں. تسی میرے بندے بن جاؤ میں تہاڈا بن جاتا. پھر ایک ایسا مقام آتا ہے بندہ جدوں بولدا ہے، بندہ نہیں بول رہا ہوتا، وہ رب بول رہا ہوتا ہے. جڑے اندر کان ہوندے نے وہ نہیں سن رہا ہوتا، رب خود سن رہا ہوتا ہے. جدوں کوئی چیز پکڑنے واسطے ہاتھ استعمال کرتا ہے، بندہ ہاتھ استعمال نہیں کر رہا ہوتا، خود وقت اللہ شریک کرم فرما رہا ہے. رب کہندا میں تو تہاڈی شاہ راہ نالوں بھی زیادہ قریب ہاں. کدی اسی اپنے آپ کو آزمایا، کدی اس گل تے لے کے آندا ہے بھی اسی نماز کے 5 وقت ہی پڑھ جائے گا، مؤذن 5 ویلے دی صدا دیندا ہے، کیا اسی تے رب نوں مننے کہ رب سانوں نظر کیوں نہیں آندا؟ جدوں اس گل دا ساڈے اندر پیدا ہو جائے گا، پھر رب بھی نظر آ جائے گا تے اسی رب دے منہ تے بندے. آؤ اس درویش کا ذکر کریے جس درویش نے ایسی زندگی گزاری تے رب نے اج انہاں دی قبراں تے کروڑ حرام دا دور فرمایا ہے. جس ویلے جاؤ، جدوں جاؤ، رات دے کس ویلے بھی جاؤ، کس گھڑی جاؤ، ادوں تمہیں یا تے قرآن دیاں آیتاں پڑھنیاں نظر آنگیاں تے یا رب دا درود و سلام تے محمود درود و سلام پڑھنا. کیوں دے اسی لنگر کھانے دے بڑے چھیترا ٹوٹ جائے گا بھی لنگر کھائے. کدی یہ بھی سوچے نہ لوگوں نے لنگر کیویں کھاتے. ایک منگتا آیا، مولا آقا لجپال آقا حسین کی بارگاہ کی کنڈی کھٹکھٹائی. آقا حسین لجپال باہر آئے، فرمایا میں منگتا ہاں، مینوں بھوک لگی، روٹی کھلاؤ. آپ نے گھر وچ بڑا اچھا جڑا سامان بنایا سی نا کھانے دے واسطے، سرکار نے لیا کے سارا پیش کر دتا. فرمایا نہ کھاؤ. تھوڑی دیر تو بعد انہیں جدو نظر دوسری طرف دائی، ایک بزرگ سکیاں روٹیاں پانی دے وچ پین پہ کے کھا گئے. دروازہ پھر کھٹکاتا. فرمایا کون؟ فرمایا میں وہی ہاں. فرمایا ہون کی ہے؟ فرمایا مینوں تے مل گیا ہے، جڑا سامنے جڑا بابا بیٹھا ہے اندے واسطے بھی عطا کر دو. فرمایا تینوں پتہ ہے بابا کون ہے؟ فرمایا مینوں نہیں پتہ. فرمایا جندے گھر آیا ہاں یہ وہی بابا ہے. یہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے، کوئی عام بابا نہیں. عزیزہ نے مکرم، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز آپ سرکار نے، میرے داتا حضور لجپال آپ سرکار دے آستانے مبارک تے آئے. آپ کی قبر مبارک تے بہ کے آپ نے چلا کشی کی تھی، لیکن وقت ایسا گزریا 41 دن آپ کو کوئی شاید نظر نہ آئی. ولی دل دے گلاں میں جانتے ہیں، دل دے رازاں میں جانتے ہیں، تے ساڈیاں اخلاقات میں جانتے ہیں. آپ نے جو 41 دن چڑھے تے آپ نے ایک آپ بھری فرمایا بھی واہ چنگے درویش دے ویڑے آئے بیٹھے ہیں، سانوں کچھ ہے لبھی کو نہیں. آپ کو داتا حضور دی زیارت ہوئی. فرمایا بیلیا کدی کسی دے سرحدی بہ کے کچھ ہے کسی کو دی لبھی ہے؟ فرمایا حضور مینوں پتہ نہیں. فرمایا لبے گی کیویں؟ فرمایا پوندی پیراں دے سر تے بہ کے کچھ منگیے تو سارا کچھ عطا ہو جاتا ہے. فرمایا کسے نوں حاصل کرنے واسطے جدوں بندہ اندے پیر پھڑتا ہے نا تو وہ بھی راضی ہو جاتا ہے، پھر وہ راضی ہو کے سب کچھ عطا کر دیتا ہے. آپ نے اپنے آپ کو اس لائق سمجھا. آپ نے اپنے آپ کو زہد اور تقوی کے مطابق اپنے آپ کو ایک خود الٹا لٹکا دیا. 41 دن بعد آپ کی طرف فیض و برکات حاصل ہوئی. آپ نے فرمایا فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا رات سارا پیر کامل کامل آبا. فرمایا اجازت دیتی. فرمایا جاؤ ہندوستان چلے جاؤ.
آپ نے اجازت دی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اجازت میری فرمایا ہندوستان چلے جاؤ، اتھے لوگوں کا یہ عالم ہے، اتھے اخلاقیات ختم ہے، ایک دوجے دا محبت ایک دوجے دا پیار ختم ہے، اتھے رب نو ماندا کوئی نہیں، رب نو کو پوچھن دسن والا کوئی نہیں۔ فرمایا لوگوں نے آپ دے طریقے دے نال کوئی کسے دی پوجا پہ کرتا ہے، کوئی یاد دی پوجا پہ کرتا ہے، کوئی گوئے دی پوجا پہ کرتا ہے، کوئی گاں دی پوجا پہ کرتا ہے، جس طرح کسے نو جویں بھی کسے نو کوئی اپنا ملیا مقام فرمایا انہوں اپنا خدا سمجھ لیا، اپنا بت سمجھ لیا تے آپ دی پوجا کرتے ہیں، کسے کو کوئی اخلاقیات نہیں، کوئی تمیز ہی کوئی نہیں۔ فرمایا ہندوستان چلے جاؤ، اتھے جا کے رب دا پیغام رب دے احکامات دسو لوگوں نوں، تاکہ لوگ انہاں بتاں دی پوجا چھڈ کے تے رب دے احکامات نوں مان کے رب دے بندے بن جان۔ پرتھوی راج چوہان اس علاقے دے وچ ادو یہ بادشاہ مشہور سی، بہت مشہور سی، ہے سی دانشور پر اسلام دا قائل نہیں سی، اسلام ماندا نہیں سی۔ جتھے آپ دے گھوڑے بجتے سن آپ اٹھے گئے، اتنے جا کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر تو بعد پرتھوی راج دے سارے سواریاں یعنی کہ گھوڑے آ گئے، انہوں نے آن کے آخیا بھی بابا تو کی شے کتوں آ گیا اٹھے تو؟ فرمایا خیر ہے، فرمایا اتنے بادشاہ دے گھوڑے بج رہے ہیں۔ فرمایا بھی بیلی آدھے گھوڑے بحال ہے، میں آپ کی سائڈ سے بیٹھا ہوا، تھی آپ کے گھوڑے بحال ہو، بزد ہوئے، لیکن آپ نے فرمایا میں انہوں نہیں چھیڑتا، تھی مینوں نہ چھیڑو، رات گزرن دو۔ بڑا تگو تو کی، فرمایا بھی چلے جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں آتا، رات گزار ہے تو صبح پھر جی ہوئے گی پھر ویکھی جائے گی۔ چلے گئے، جب صبح آئے نا انہوں نے اپنی سواریاں اٹھا کے بادشاہ کا حکم سے بھی لے جاؤ، آپ ڈیلی کا کسی شکار کو اپنے معاملات نکلتے ہوتے سن، آپ نے فرمایا آدھے گھوڑے آپ کے جڑے گھوڑ سوار سن بھیجا، فرمایا جاؤ بھی جا کے سواریاں لے آؤ۔ انہوں نے آن کے گھوڑے اٹھایا تو سواریاں نہ اٹھیاں، بڑا ماریا، بڑا زدو کوب کیتا، بڑا ماریا، لیکن گھوڑی کو اپنا جانور جڑے گھوڑے سن اٹھ نہ سکے۔ اور میں بھی عجیب گل ہے، رات گزری بٹھا کے گیا تو اٹھتے کو نہیں پے، بڑی کوشش بھی کی، بڑا انہوں نے اپنے انہوں نے پکڑیا، پکڑن تو بعد بڑا کوشش کی بھی اٹھ پے، لیکن نہ اٹھ سکے۔ یہ جا کے سوال رکھیا، جا کے پرتھوی راج اگے بھی ساڈی رات گھوڑے بٹھا کے بھی چلو رات گزر جائے گی، فرمایا ہوں اٹھتے نہیں پہ، فرمایا ہوا کی؟ فرمایا بس اتنے بابا ایک آیا بیٹھا ہوں، اسی رات اندر بولتے رہے ہیں۔ فرمایا انہیں کہا بھی رات گزرن دو، پھر جو دن چڑھے گا تھی اپنے نوام بے لے جو اپنے کام لا گے۔ فرمایا پرتھوی راج نے بھی واپس چلے جاؤ، جا کے بابے نو آکھو تاکہ اپنی سواریاں اٹھ پہن گیا۔ واپس آئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی بات کا چاند کے فرمایا بھی حضور کو کرم فرما دو تاکہ سواریاں اٹھ پہن۔ فرمایا بھی اٹھ بو بھی، خواجہ معین الدین چشتی نے لفظ بولے بھی اٹھ بو بھی، آپ نے نہ فرمایا، سارے جانور کھڑے ہو گئے، نظام چلتا رہا۔ آپ نے جب دیکھا بھی لوگ عجیب نے، اتوں کا عجیب جا تماشا، لوگ رب نو مانتے کوئی، آپ نے دیکھا بھی لوگ جانتے ضرور نے۔ آپ دریا کے نزدیک بیٹھ کے فرمایا جی میں دیکھا تو سی لوگ کرتے کی نے، کدھر جاتے ہیں؟ آپ چلتے چلتے ادو معاملات نے فرمایا کہ لوگ ایک مندر کے اندر جاتے ہیں، فرمایا میں دیکھا تو سی بھی مندر کے اندر کرتے کی نے، لوگ ڈھولکیاں بجا کے، بنسریاں بجا کے، ناچ گانا کر کے اپنے انداز کے نال لوگ یعنی کہ اپنے مطابق رسم جڑا وہ سسٹم ہے وہ چلاتے ہیں پہ۔ فرمایا اسی طرح کا نظام چلنا۔ آپ دیکھ کے واپس آ گیا، فرمایا ساری رات اللہ دی عبادت دے وچ اللہ دے ذکر چ رہے، رات رات دعا کرتے رہے کہ مالکا ہوں کرم تو کر دے تاکہ انہوں میں سیدھے رستے تے لے آؤں۔ یہ میں دسن دیا وا آپ تے بڑے ظلم بھی ہوئے سن، میں یہ اللہ دے درویشاں دیا میں گلاں پہ دسنا وا، پریشان ہو بھی پتہ نہیں کی عجیب رنگ چھیڑ چھڑیا تو، میں آپ چشتی ہاں تو میں چشتی رنگ سنانا ہے، میں درویش ہاں میں درویشی رنگ سنانا ہے۔ جی اگر تمہیں چنگا نہ لگے تو بعد سے میں دس ضرور دیا جائے، پھر جی آکو گے پھر آپ میں چلا چھڑا گے، لیکن اج کا جڑا جمعہ ہے اج کا سنو گے تو انشاءاللہ کبھی دل دے نال سنو گے تو انشاءاللہ محبت پیدا ہوئے گی۔ آپ نے جب ساری رات مصلے تے گزاری، اللہ کی عبادت دے وچ گزاری،
جدو تہجد کا وقت ہوا تو رب کی طرفوں آپ کو الہام ہوا، آپ نے ایک سرنگی بنائی، سرنگی بنائی، سر انگی، سر تین انگی والا سسٹم، یعنی کہ سرنگی آپ نے اس طرح کا ایک لکڑی لی انہوں تین تارا پائیاں، فرمایا بھی اج آپ کے انداز کے جی یہ لوگ کرتے رہے پے ایویں انداز کے پھر میں لوگوں رب کی سائڈ سے لے کے آنا۔ آپ نے سرنگی بنائی، تہجد پڑھی، فجر پڑھی، تو آپ آ گئے دریا کے کنارے، آپ آ کے بہ کے آپ نے سرنگی بچائی۔ لوگ سرنگی تے لگے ہوئے سن، سور تے لگے سن، سرنگی سور تے لگے ہوئے سن، بس آپ دسنا کہ چاہتے سن، دسنا یہ چاہتے سن کہ آپ دیاں سوراں چھڑ دیو، آپ دی سور سدھی کر لو، آپ دی سور جدو رب نال ملا لو گے، رب راضی ہو کے تھوڑی سارے سوراں سیدھا فرما دے گا۔ آپ نے سرنگی بجانا شروع کر دیتی، پہلے دن 3 بندے آئے، بیٹھے رہے سارا دن، خواجہ معین الدین چشتی نے سرنگی بجائی، جب نماز کا وقت ہونا، نماز پڑھنی، نماز تو بعد پھر آپ نے سرنگی، جب دن ڈھل گیا آپ نے سرنگی بند کی تو انہوں نے کہا بابا سانو سرنگی پھر سنا، فرمایا اج نہیں سناواں گے، سویرے آؤ گے ادو سناواں۔ انہوں نے جا کے آپ دے لوگوں کو دسیا، فرمایا بھی سانو ایک بابا ہے، سمجھ نہیں آتی، بہرحال وہ سر تے کو گل گانا ہے، بہرحال وہ گل دل تے اثر کر دیجیے۔ دوسرے دن بندے 10 آ گئے، 10 بندیاں نے سر سنیا، گل ہسن والی نہیں، گل ذرا دل تے جگہ دیو، پتہ پھر چلے گا کہ نہ لوگوں نے دین تے کیویں عمل کیتا ہے تے سانو دسیا کیویں، ساڈے تک دین کیویں پہنچے۔ دوسرے دن پھر آپ فجر دی نماز پڑھی تے پھر اسی انداز دے وچ، اپنے انداز دے وچ آپ نے پھر کنگ نو بجایا، سرنگی پھر بجائی۔ دوسرے دن 10 بندے آئے، رات ہوئی، سرنگی بند کی طرح، بابا سانو سرنگی سنا، فرمایا روٹی نہیں جی کھانی، فرمایا روٹی نو چھوڑو، سانو بابا سرنگی سنا، سانو سر بڑی پہ تھوڑی چنگی لگتی ہے، بڑے اچھے انداز میں تسی سر لا دے سی پہ، سانو چس بڑی پہ آتی، فرمایا ہوں نہیں، ہوں ویلا ختم ہو گیا، بابا سرنگی سنائے گا۔ ساری رات اللہ کی عبادت کرنی، مالکا میری اس عبادت نو تو میں جس انداز سے جنہاں لوگوں نے سیدھا کرنا، میں ایک مالکا میں اے میرے کو کدی نہیں ہو سکتا کہ میں ساری زندگی آپ کو ایویں سر لاواں گا، جنہوں نے میں سر سناواں گا۔ فرمایا بس مولا میں تیرے بندیاں نو اس لائن تے لے کے آنا چاہنا وا، جدو سارے بندے آ گئے تو مالکا میں تیری بارگاہ پیش کر چکا۔ ایک گل جا کے پورے ہندوستان چ تیسرے دن گل پہنچ گئی، تیسرے دن جناب ادھا ہندوستان آپ کی بارگاہ چ آ گیا۔ چوتھے دن ادھا ہندوستان جب پہنچیا، آپ نے سرنگی بجانا پھر شروع کر دی، نماز کا وقت ہونا دسنا بیلیو، کچھ چند منٹ انتظار کر لو، اندر حجرے چ جانا، اللہ کی عبادت کرنی، رو درد کرنی، مالکا میری اس سر کو قبول کر لویں، یہاں بندیاں میں سیدھے رستے تے لے کے آنا چاہنا۔ پھر نماز ظہر دی پڑھنی، باہر آ جانا، اثر دی پڑھنی، پھر باہر آ جانا، سرنگی بجانی، اثر تو بعد مغرب تو بعد پھر عشاء پڑھنی، سرنگی بند کی تھی۔ لوگوں نے آخیا بابا سرنگی سنا، فرمایا ہوں ویلا ختم ہو گیا، ہوں سویرے آیا جی۔ آپ دی ذہانت چیک کرو، اور اللہ نے آپ نے جڑی طاقت اور طاقت چیک کرو۔ جدو 6واں دن چڑھیا، لوگوں نے دسیا اج منتر تو نہ جایا جی، اج آپ ایک بابے دے کول چلنا ہے، بابا سر بڑی سوری جی لاوا، فرمایا وہ سر جڑی دل تے اثر کر دیجیے تے رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے جدو آپ دی ایک دن جب لوگوں نے دسیا، فرمایا بابا بیٹھا دریا دے کنارے ہے، بابا بڑا درویش ملنگ جی ہے درویش جی، پر سر جڑی لاندا جے وہ دل تے اثر کر دی۔ ادھروں جڑے منتر والے سن، وہ جڑے وہ معبود خانے دے وچ اپنے وہ بنے سن، کان تے اپنے انداز وچ لوگ انہوں نے پکارتے سن، جویں اسی لوگ اپنے امام نو مولانا صاحب، امام صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب اسی پکاری گا، وہ اپنے انداز چ پکارتے سن۔ وہ پریشان ہو گیا بھی عجیب رنگ ہو گیا، عجیب تماشا ہو گیا بھی اج ساڈے کول کوئی آتا کوئی نہیں۔ فرمایا ادھر ہر بندہ ہی جاتا ہے، انہوں نے کہا چل بھی آپ بھی چلیے۔ دوسرے دن 90 لاکھ بندہ اکٹھا ہو گیا، 90 لاکھ بندہ اکٹھا کر دیا۔ میرے خواجہ حضور خواجہ معین الدین چشتی میری سنجرانی رحمت اللہ تعالیٰ، جب 90 لاکھ بندہ آپ کی بارگاہ جہان کے پیش ہویا، عزیزاں نے مکرم میں دسنا چاہنا وا، جب بندہ رب دے نزدیک ہو جاتا ہے، رب دل دیاں ساڈیاں حالاں بھی جانتا ہے، ساڈے دل دے سارے کالاں نوں رب جانتا ہے، رب وینا چاہتا ہے، رب
آپ نے سر کے اندر جی چیز ہو جاتے سن ذرا دل دیا تسبیحاں کھول کے دل دیا کنڈیاں کھول کے ذرا تصور ذرا اس مقام تے لے کے جاؤ نا بابا اس تسبیح دے اوتے اس سر دے اوتے گانا کی سی آپ اس انداز وچ گانے پے سی آپ نے جڑا سر اپنی سر دے اندر لوگاں نو سیدھے راستے تے لیانا چاہتے سن آپ نے سرنگی تے ایک گل وجائی فرما دے آپ نے جدوں لوگوں نے کہا بابا سرنگی سنا دے آپ نے فرمایا پھر سن لو آپ نے سرنگی تے پڑھنا شروع کر دیتا اے سر نے سارے لوگوں کے دل تے اثر کیتا جدو رات ہوئی لوگوں نے آخیا بابا سرنگی سنا بابے نے آخیا بھی بیلیو ہوں ٹائم ختم ہو گیا ہوں آیا جی سویرے انہوں نے آخیا بابا جان نکل جائے گی سرنگی بند نہ کری انہیں آخیا تمہیں ہوتا کچھ نہیں اج کی رات تمہیں ہوتا کچھ نہیں تو سویرے کا پتہ کوئی نہیں فرمایا ہوں تھی آدھے گھر چلے جاؤ سویرے آیا جی پھر تم سرنگی سناؤ لوگ چلے گئے کچھ لوگ زیادہ محبت والے تو اتنے ہی بیٹھے رہے فجر طلوع ہوئی ایتھے گل سننے والی ہے فجر طلوع ہوئی لوگ پھر آ گئے لوگ کئی لکھاں دا مجمع 90 لاکھ مجمع کٹھا کرنا کوئی سوکھی گل نہیں دی دنیا دے وچ اس دور حاضر دے اندر ایک ایسا درویش بھی گزریا ہے جن نے 2 کروڑ اپنے جنازے تے بندہ کٹھا کیتا جی ایس اچھا دن دی گل ہے وہ کوئی عام ہستے نہیں ہوں امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے جنہوں نے اپنے جنازے سے 2 کروڑ تو زیادہ جنازہ سی میں بذات خود اس جنازے کے اندر موجود تھا باہر حافظ صاحب بیٹھے نے وہ بھی موجود سن 2 کروڑ تو زیادہ مجمع سی آپ کے جنازے تے اسی تے مسلمان نا اسی تے منن والے ہاں آپ نے انہوں لوگوں کو سیدھے رستے تے لانا سی دوسرا دن چڑھیا 90 لاکھ بندہ جدو آیا آپ اپنے حجرے کے اندر نے آپ اللہ کی عبادت کے شامل نے لوگوں نے دروازہ کٹکایا بابا سانو جی سر تے لا چڑھی سانو سر سنا دے کیونکہ لوگ لگے ہی سرتے ہوئے سن انہوں نے کہا بھی سانو سر سنائی جائے آپ باہر نکلے فرمایا اج سر ایویں نہیں سنانی فرمایا پھر بابا کرنا کی ہے فرمایا میں تمہیں جویں آکھاں اوویں کرو گے فرمایا اسی بابا کریں گے پر تو سانو سر سنا سارے کٹھا کیتا پھر آ جاؤ سارے دریا کے کنارے پائے تے جلدی وضو کرو فرمایا جویں میں کردا جاواں اوویں تسی کردے جاؤ آپ نے وضو فرمایا لوگوں نے وضو کیتا فرمایا آ جاؤ پھر میدان دے اندر میدان میں سارے کٹھیا کر لیا کٹھیا کر کے فرمایا جویں میں کراں اوویں کرو گے فرمایا بابا اسی کرن نوں تیار ہاں بس تو سانو سر سنا دے سانو سرنگی سنا دے فرمایا پھر ٹھیک ہے آپ نے سارے کٹھا کیا تے آمدے واسطے مسلح بچھایا تے فرمایا اللہ اکبر انہوں نے کیتا اللہ اکبر وہ آدھی سور تے لگے تو انہوں نے جانے بلا کے اللہ اکبر کی بناؤ تھی آپ نے کیتا اللہ اکبر انہوں نے کیتا اللہ اکبر ہاتھوں اٹھایا تے کنن لا کے ہاتھ باندھ لیا آپ نے پڑھا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک آپ اس انداز کرتے گئے آپ نے رکوع کیتا انہوں لوگوں نے رکوع کیتا آپ نے فرمایا سمی اللہ لمن حمدہ آپ بولے لوگوں نے کیا سمی اللہ لمن حمدہ لفظ جی میں بولتے گئے آپ بولتے گئے آپ سجدے چ گئے وہ بھی سجدے چ گئے آپ نے پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ لوگوں کو نہیں پتہ سی بھی کی کہنا ہے لوگوں نے سجدہ کر لیا آپ نے کہا اللہ اکبر کہتے سارے کھڑے ہو گئے بس اللہ دے نہیں بندے آپ نے کرم فرمایا آپ نے نظر جدو اللہ دے پاک کلام نو جدو پڑھ کے آپ نے انہوں نے دلوں دے نظر کی تھی نا آپ نے دوسرا سجدہ کیتا وہ بھی دوسرے سجدے چ گئے آپ نے رب دی بارگاہ چ دل دینا دعا منگی مالکا میرے سونے ربا انہاں بندیاں نو قیام کروا کے رکوع کروا کے پہلا سجدہ کروانا تیرے معین الدین دا کام ہے مالکا دوسرا سجدہ تیرا کام ہے میرے مالک نے جدو انہوں نے دل دے
بندہ کہتا بابا سانو اج سور دے وچ نہیں اسی سننا چاہتے، اسی سننا چاہنے جڑا تسی سور دے وچ سنا دے رہے اج سانو اپنی زبان دے وچ سنا دیو۔ میرے خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا اچھا سننا چاہتے ہو؟ فرمایا سننا چاہنے ہاں۔ میرے بابا خواجہ آپ نے فرمایا جے میں پڑھا تے میرے نال پڑھو گے؟ فرمایا سونے اسی سنن نو تیار، اسی پڑھن نو تیار ہاں، تو سانو سنا دے رہے۔ آپ نے فرمایا پھر پڑھ لو۔ آپ نے پڑھنا شروع کیتا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پڑھ لو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ خواجہ معین الدین چشتی میری سنجرانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے رب دی بارگاہ ہاتھ اٹھائے، مالکا کلمہ پڑھانا معین الدین دا کام ہے، دل دی دنیا بدلنا مالکا تیرا کام ہے۔ انہاں دے گناہ وال نہ ویکھی، انہاں دی عبادتاں وال نہ ویکھی، اے ہے تے میرے غلام نے پر تینوں منن والے نے، مینوں تہاڈا تے سونے محمود کلمہ پڑھا چھڈیا ہے۔ مالکا ویکھی کل قیامت والے دن اپنے نہ بندیاں نوں جہنم دی اگ وچ سڑن نہ دینی۔ سبحان اللہ۔ 90 لاکھ بندے نوں آپ نے بیک وقت کلمہ پڑھایا سی۔ اج دے ساڈے لوگ گلاں کردے نے کہ عجیب تماشا ہے، اج گھر مہمان آ جاوے اسی 2 دن نوں روٹی نہیں کھلا سکتے۔ ساڈے بزرگاں دے آستانیاں تے کئی گھر نے، کئی سینکڑے طرح گھر نے جنہاں دا لنگر آپ دے آستانیاں تو جانا پیا۔ آپ دے خانقاہاں تو لنگر جڑا انہاں لوکاں دے گھر پہ جاندا ہے، کئی لوگ ایسے نے جنہاں دی تنخواہ آپ دے آستانیاں تو لگی ہوندی۔ انہاں لوگاں نے محنت کیتی ہے، خود کئی دن سکیاں روٹیاں کھادیاں۔ جدو بندہ رب دا بن کے تے رب دے احکامات عمل کر کے تے لوگاں نوں دین دی دعوت دیندا ہے نا تے پھر رب بھی راضی ہو جاندا جی۔ تے رب راضی ہو گیا تے سمجھو دنیا بدل جاندی جے، تے سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو جاندا ہے۔ میرا آقا نے خود سینے نال لایا کہ فرمایا خواجہ معین الدین، فرمایا ان دے وچ تیرا کمال کوئی نہیں، فرمایا ان دے وچ کمال تے ساڈا ہے نا، تو اج انہاں نوں ساڈا کلمہ ساڈا تو بن کے انہاں نوں کلمہ پڑھا چھڈیا ہے، کل میں محمد انہاں تے کرم فرما کے انہاں نوں جنت عطا کر چھڈاں۔ ایویں نہیں جنتاں ملدیاں جے، بندے نوں دل اپنا بدلنا چاہیے۔ اے نہ سوچو کہ بندہ کرتا کی پہ اندے احکامات تے عمل کرو۔ عزیزان مکرم وقت بہت تھوڑا ہے، وقت اپنے انداز سے گزرتا ہے پہ۔ عزیزان محترم انہاں لوگوں نے محنتاں کیتیاں نے۔ لوگ ایک گل سنان دا مقصد ہے اسی کہہ ضرور دینے ہاں بھی عجیب تماشا ہے، عجیب لوگوں نے سارے درویشاں والے ٹرے نے نہ کچھ کرنے والے، اور اللہ چلے او ویکھو تے صحیح کروڑاں لوگوں کا آپ کے خانقاہاں تو آپ کو رزق ملتا ہے پیا۔ حالانکہ رزق دینے والی ذات ساڈا رب ہے، اندر ساڈا بھی ایمان ایسی کدی کہ سانو ساڈا لنگر ساڈا بابا پہ دیندا ہے، سانو ساری روٹی ساڈا ابا پہ دیندا ہے، سب کچھ عطا کرنے والی وہ ذات پاک رب العالمین ہے۔ جدوں بندہ رب دا بن جاوے پھر رب اوندا بن جاندا جی۔ اللہ کریم دی بارگاہ چ دعا ہے رب کریم سانو صحیح معنی دے اندر اپنا غلام بنا لوے اور سانو سارے نوں اللہ دے بتائے احکامات عمل کرن توفیق عطا فرمائے، اور سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک شریعت عمل کردے ہاں سانو اپنے ہمسایاں دے نال، اپنے رشتہ داراں دے نال سب تو زیادہ تقویت ہمسایاں دی، اس تو بعد اپنے عزیز و اقربا دی، اپنے رشتہ داراں دی۔ سانو اپنی زبان اور اپنی اکھ دے وچ حیا پیدا کرنا چاہیے۔ اسی گالم گلوچ برے القاب دین لگیا اسی سوچی گا نہیں، سانو انہاں چیزاں تے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ کریم دی بارگاہ تے دعا ہے رب سانو ساڈے تے راضی ہو کے بس ساڈی یہ اج دی حاضری قبول فرما لوے، اور سانو اپنے نیک بندیاں دی صحبت اختیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ بات تقاضا ہے بشری دا اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہوئے اللہ کریم ساڈی بھی میری بخشش فرمائے اور تساں سارے دی بخشش فرمائے۔ وما علیہ الغلام مبین جنہ دوستاں نے سنتا دا فرمانے سنتا دا۔